شکر کرتے ہیں. خداوند کی تعریف ہو، ستائش ہو، حمد و ثنا ہو. ہم اپنے خداوند کو مبارک کہتے ہیں. خداوند کا بے حد شکر ہو. خداوند جو سب معبودوں میں شاہ عظیم ہے. خدا کا شکر کرتے ہیں. روحانی جنگ کے بارے میں آج کل سیکھ رہے ہیں ہم، اور یہ سیریز کا 7واں سرمن ہے. ڈیفینسو ویپنز کی بات ہو رہی ہے. ہم نے جو سیکھنا شروع کیا، پہلے ہم نے اوفینسو ویپنز دیکھے تھے، یعنی کہ حملے کے ہتھیار، جس میں ہم ان اوفینسو ویپنز کو یوز کریں گے اور ہم ابلیس کے اوپر حملہ، جو دشمن ہے اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، جو بڑے ضروری ہیں. لیکن روحانی جنگ میں انوالومنٹ جو ہے وہ جوابی حملے کو لے کر آتی ہے، اور جوابی حملہ جو ہے وہ آپ کے اوپر ضرور ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تیار رہنا چاہیے. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم حملہ کریں یا نہ کریں، ہم پہ اٹیک ہوتا ہی رہے گا. سو اٹس بیٹر، کہتے ہیں کہ the best defense is to attack. تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا جو پلے ہے وہ فرنٹ فٹ پہ اگریسو ہو اور offensive ہو. Especially when we are dealing with the dark forces, when we are dealing with the things جو کہ ابلیس کی طرف سے ہیں. We should be very much like David, King David. جب اس نے دیکھا جاتی جولیت کو تو اس نے کیا کہا کہ یہ کون ہے نامختون، جس کو یہ جرت ہوئی کہ یہ خدا کی فوجوں کے خلاف، خدا کے خلاف جو ہے خدا کے نام کی فضیحت کرتا ہے. I'll take care of him, I'll destroy this person. اور اس نے کیا کیا؟ اس کو ڈسٹروائے کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ذیل ہے یہ ہونی بڑی ضروری ہے. یہ ذیل ہم پطرس رسول میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب یسوع سے بات لگانے لگے تو اس نے کان اڑا دیا تھا تلوار نکال کے. So even though he applied the physical force، جو کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری جو کشتی ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے، ہماری کشتی جو ہے وہ روحانی فوجوں سے ہے. لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کشتی خون اور گوشت سے تو نہیں ہے، لیکن ابلیس کیا کرتا ہے کہ وہ خون اور گوشت کو استعمال ضرور کرتا ہے آپ کے خلاف. Because not everything which we read from the Bible is physical and not everything is spiritual. We need to understand the balance. ہمیں جو ہے وہ بیلنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل کی جو آیتیں ہیں ہم اس کو صرف فزیکل لیول پہ، لٹرل لیول پہ سب کچھ نہیں لے سکتے. بہت ساری چیزیں ان کی اسپرچل امپلیکیشنز ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اسپرچلائز نہیں ہم کر سکتے. ہر ایک چیز کو اسپرچل بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں فزیکل انوالو ہے، جسمانی جو ہے وہ انوالو ہے. سو ہمیں دونوں لیولز پر جو ہے وہ اس کشتی کو لڑنا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ابلیس اور اس کی قوتیں جب حملہ آور ہوتی ہیں یا کسی شخص کی زندگی میں کام ہو رہا ہے ایسا، آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرغی والا بچہ جو تھا اس کو لے کر آئے تھے خدا یسوع مسیح کے پاس، اور کیا کہا جب وہ اس کے باپ نے ڈسکرپشن دی تو کیا کہا کہ اس کو مرغی کا جب دورہ پڑتا ہے تو بدرو کیا کرتی ہے، اس کو پکڑ کے آگ میں پھینک دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو فٹس پڑتے ہیں اور یہ آگ میں جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے یا اپنے آپ کو مارتا کوٹتا ہے. وہ شخص جس کے اندر لشکر تھا، لیجن تھا، اس کو قبروں میں رہتا تھا، لیکن اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا پتھروں کے ساتھ، اس کو زنجیروں سے باندھتے تھے، وہ توڑ دیتا تھا. اور سیلف ہارم جو تھا اس میں بہت زیادہ تھا، اور ایک فزیکل قوت اس کو ملی ہوئی تھی جو کہ obviously it was a result of that spiritual entity جو اس کے اندر تھی کہ وہ زنجیروں کو توڑ سکتا تھا. So that also means کہ جو بھی روحانی اثر ہے یا روحانی چیز ہے ہمارے خلاف، اس کا جسمانی اثر ضرور آپ کو ملے گا. بدروح کے یا روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ they crave for physical desires. ٹھیک ہے. اسی لیے they want bodies، اور ان باڈیز کو وہ استعمال کرتے ہیں اور ہماری جسمانی خواہشات کو وہ بیس بنا کر ان میں ہمیں پھنسا کر ہمارے خلاف موقع پاتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ایک پورٹل کھل جائے اور وہ اس دروازے سے ہماری زندگی میں داخل ہو جائیں، اور پھر ہماری ڈیزائر جو ہے وہ ان کا وہ پیراسائٹ بن جاتے ہیں. پیراسائٹس جیسے طفیلی ہوتے ہیں جو خون چوستے ہیں، جونکیں جیسے ہوتی ہیں، کہ دے ایکچولی ریزائڈ آن دیٹ ڈیزائر، اس خواہش کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو اس چیز میں پھنسا دیتے ہیں
اس کی مثال جو ہے وہ ایڈکشنز ہے. If you are addicted to something, you will feel کہ it is very very hard to leave that addiction. Smoking جیسے ایک ایڈکشن ہے لوگوں کے اندر, تو بڑے بڑے ول پاور والے لوگ ہوتے ہیں, بڑے دلیر ہوتے ہیں, لیکن ادھر آگے پھنس جاتے ہیں, تو اس کا کیا ریزن ہے کہ جب تک ہم اس اینٹی کو ریموو نہیں کریں گے جو اس خواہش کو ابھار رہی ہے, تب تک جو ہے وہ اس چیز کو ہم ختم نہیں کر سکتے. So we need to understand کہ خون اور گوشت جو ہے وہ بدرو کے نہیں ہے لیکن ہمارے اندر ہے, اور خون اور گوشت ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بری تاثیر بیٹھ سکتی ہے, جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جب کوے کو بھیجا تھا تو اس نے وہاں پر کیا دیکھا, خون اور گوشت, لاشیں دیکھیں, اور ادھر ہی رہ گیا, واپس نہیں آیا. لیکن ہولی اسپرٹ جب گیا تو وہاں پر کیا ہوا کہ جب ڈو کو بھیجا گیا جو کہ ہولی اسپرٹ کی تصویر ہے, تو وہاں پر لکھا کہ وہ اس نے دیکھا اور واپس لوٹ آیا. اور بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جو جسمانی آدمی ہے وہ جسمانی خواہش کے پیچھے پڑے گا, اور جو روحانی آدمی ہے روحانی چیزوں کی فکر میں رہے گا. تو اگر ہمارے زندگی جو ہے اس کا ڈرائیونگ فورس ہمارا خون اور گوشت ہے, تو پھر ہم ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں کووں کے لیے جو کہ ناپاک جانور ہیں, ناپاک پرندے ہیں جو کہ بدروؤں کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن اگر موت اور بدکاری اور بدی اور گناہ اور جسمانی پن نہیں ہے, تو پھر ہم پاک روح کو پلیٹ فارم عطا کر رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کس قسم کا ہاربر یا کس قسم کا سٹیج اپنی زندگی میں بنا رہے ہیں جو کہ ہم دے رہے ہیں, کس اسپرٹ کو, کس اینٹیٹی کو ہم ویلکم کر رہے ہیں, ہم کس چیز کے لیے سوٹیبل گراؤنڈ کریٹ کر رہے ہیں. We need to understand that. کیونکہ before you even realize, you will see کہ you are captured. Your territory is captured. اور ابلیس کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ he will never, وہ جگے ڈاکو کی طرح آپ کے سامنے آ کر بڑکے مار کے جو ہے آپ کو چیلنج نہیں کرے گا. He is a deceiver. ابلیس کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے, اس سانپ کی طرح پیچھے سے آتا ہے, وہ آپ کو آ کر ڈسیو کرے گا, آپ کو سچ سے ملتی جلتی چیز دکھائے گا. اور لکھا ہے کہ پھل دیکھنے میں تو اچھا خوش نما تھا اور آنکھوں کو اچھا لگتا تھا, اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کو کھانے سے ہمیں جو ہے وہ بلیسنگ ملے گی, لیکن اس کی انتہا میں کیا تھی؟ موت. بہت سی راہیں ایسی ہیں بائبل کہتی ہے جو کہ آنکھ کو سیدھی لگتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت ہے. سو یہ جو ڈیفینسو ویپنز ہیں یہ کیوں ضروری ہیں؟ تاکہ ہمارے حواس جو ہیں وہ تیز ہو جائیں. ٹھیک ہے, and you need to be wearing these all the time. ہم اس کو انڈیویجولی نہیں دیکھ سکتے, ایون دو کہ ہم اس کو انڈیویجولی اسٹڈی کر رہے ہیں. جیسے کہ لاسٹ ویک ہم نے دیکھا تھا, لاسٹ ویک ہم نے کیا سیکھا تھا کہ اپنے راست بازی کا بکر لینا ہے. ہم نے اپنا سینہ بند جو ہے, عدل کا سینہ بند جو کہ کاہن کو دیا گیا, ہم نے اس کو پہننا. اور اس سے پہلے ویک ہم نے دیکھا سچائی سے اپنی کمر کسنی. لیکن we need to study this passage as one big thing, as our dress up. جیسے ہماری وارڈروب ہے, اس میں سے آپ کبھی بھی صرف پینٹ پہن کے کام پہ نہیں جا سکتے, یا صرف شرٹ پہن کے کام پہ نہیں جا سکتے, یا صرف بوٹ پہن کے کام پہ نہیں جا سکتے. Imagine کہ you're just wearing your shoes and nothing else, and you're going to work, right? So you have to wear everything. آپ کا ڈریس کوڈ جو ہے وہ یہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے. And remember that کہ God expects us to have everything جو کہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے ہماری زندگی میں. But I can assure you کہ it's not that easy to find everything. ٹھیک ہے نا, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم گر سکتے ہیں. ابلیس کیا کرتا ہے کہ ابلیس ہم پر اکٹھا حملہ آور نہیں ہوتا. ابلیس ٹیریٹری بائی ٹیریٹری, ایریا بائی ایریا جو ہے آپ کے خلاف کام کرتا ہے. You need to understand that. ابلیس سب سے پہلے آپ کو اس ایریا میں پکڑے گا, اس ایریا میں لے کر جا کر مارے گا جو آپ کا ویکسٹ ایریا ہے, جہاں پہ آپ کا ڈیفنس سب سے زیادہ لو ہے. دا ایریا جس میں آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے, جس میں آپ کو آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائے گا. You will be like
ये मुझे क्या हो गया था, you know, suddenly after, could be anything, after you've done that आपको realize होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, because you were so defenseless in that area. हमारी अप्रोच क्या है कि हमारी अप्रोच होलिस्टिक होनी चाहिए. हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि मुझे एक या दो हथियार नहीं, मुझे सब कुछ इकट्ठा चाहिए. खुदावंद तो मुझे दे ये सब कुछ. इब्लीस का करेगा कि वो आपके जो एरियाज हैं उनको टैकल करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर हम देखते हैं कि किन किन एरियाज की बात हो रही है. मेरे साथ आप देखें, वापस जाएंगे इफिशियंस चैप्टर 6 में, उसकी वर्स 14 हम देखेंगे. देखिए कि सच्चाई से अपनी कमर कसनी है. कमर का एरिया जो है वो पेट का एरिया है, लॉयंस जिसको कहते हैं. ये एरिया जो है वो आपका मिडल है बॉडी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इसको सही तरह से नहीं कसेंगे तो फिर नंगेपन का खदशा है. सो कमर जो है वो इंसान की कुव्वत को जाहिर करती है. जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी कमर झुक जाती है. यू नो, you are not able to stand upright. When are you able to stand upright? When you are upright in God's eyes. ठीक है ना? जब आप रास्तबाजी के साथ चलेंगे. तो जो लोग गुनाह की जिंदगी बसर करते हैं उनकी कमरें झुकी हुई. The only time आपकी कमर झुके, it should be when you go and bow down in the prayer. Hallelujah. यीशु के आगे झुके. वरना जब आप खड़े हैं दुनिया के सामने, you need to stand upright. Hallelujah. इस्राएल जो है लफ्ज, इसका मतलब बाइबल में हम देखते हैं कि खुदा का शहजादा, इसका मतलब एक्चुअल जो मीनिंग है वो है द अपराइट ऑफ गॉड, खुदा का रास्तबाज, जो कि लफ्ज जो है यस्रा से निकला है. यस्राइल जो है बेसिकली इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है द अपराइट वन, जो कि खुदा के सामने खड़ा है. और आपको पता है कि वो क्यों खुदा ने इसको दिया था ये लक़ब. याकूब ने क्या किया था तब? वो फरिश्ते के सामने खड़ा हो गया था, अपराइट था, वो जंग लड़ रहा था और वो कह रहा था कि तू मुझे बरकत दे के ही जाएगा. और वो बैठ नहीं रहा था, फरिश्ता उसकी कमर लगाना चाहता था पीछे और वो नहीं हार रहा था. रेसलिंग मैच हो रहा था और वो अपराइट खड़ा हुआ. इसीलिए खुदावंद के फरिश्ते ने उसको क्या नाम दिया कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा. याकूब का मतलब है जो हील है, जो कि लफ्ज अकब से निकला है. लेकिन आपको पता है कि जब याकूब पैदा हुआ था तो उसने क्या किया था, उसका हाथ जो क्या था, ईसाऊ की एड़ी को पकड़े हुए था. जब वो अपनी माँ के पेट से निकला है तो उसने ईसाऊ की एड़ी को पकड़ा हुआ था. बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार है कि याकूब का मतलब है धोखेबाज. इसका मतलब धोखेबाज नहीं है, ये लफ्ज अकब से निकला है जिसका मतलब है पीछा करने वाला. एड़ी, आपको पता है उर्दू में अकब किसको कहते हैं? जिससे लफ्ज आकिब भी निकला है, जो कि पीछा करता है. और बाइबल हमें क्या बताती है कि खुदावंद ने क्या प्रोफेसी दी थी कि वो तेरी किस पे काटेगा? एड़ी पे काटेगा. हम भी अकब हैं. हम किसकी एड़ी हैं? खुदावंद यीशु की. क्योंकि जब आप चलते हैं तो सबसे पिछला एरिया कौन सा होता है आपकी बॉडी का, जो आपको फॉलो करता है? एड़ी. और एडी जो है वो आपका बॉडी का सबसे लास्ट हिस्सा है और वो आखिरी जमाना की नस्ल जिसमें हम हैं, हम एडी क्यों हैं? बिकॉज वी आर लिविंग इन द एंड ऑफ द एंड टाइम्स, हालेलुया। इसलिए वो हमारे खिलाफ इब्लीस खड़ा है। एडी पे काटने का मतलब ये है, ये नहीं है कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा देना, उसके एडी पर काटना था। यीशु मसीह की नस्ल जो है या यीशु मसीह के फॉलोअर्स जो है, हम रूहानी एतबार से नस्ल है, हम पर हमला जो है वो एडी पर हमला, ठीक है ना? लेकिन है कि मैं तेरी नस्ल और सांप की नस्ल में दावत डालूंगा, तो उसके सर को कुचलेगा और वो तेरी एड़ी पर काटेगा। मींस कि यीशु ने सर को कब कुचला? जब वो सलीब पर चढ़ा। एड़ी पर कब काटेगा? आखिरी जमाने में, जब वो मुखालिफ मसीह को लेकर आए। रूहानी जंग की बात हो गई। सो हम अकब थे, हम एड़ी हैं, लेकिन खुदावन चाहता है कि हमारी कमर कस जाए और हम खड़े हो जाएं याकूब की तरह, ताकि हम याकूब से इसराइल बन जाएं। हम अकब से जो है वो हम दुम ना रहे बल्कि सर बन जाए, हालेलुया। हम एड़ी ना रहे बल्कि हम अपराइट हो जाए, क्योंकि अगर हम अपराइट होंगे तो लिखा है कि रास्तबाजी का बख्तर हमें मिलेगा, हालेलुया। हमें जो है वो ब्रेस्ट प्लेट मिलेगी, हमें वो 12 पत्थर मिलेंगे जो कि आसमान की बादशाही के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि नए यरूशलेम की तस्वीर है, जो कि उस बुनियाद की तस्वीर है जिसके ऊपर खुदावंद का घर बना है। वो नया यरूशलेम यानी दुल्हन कायम है। तो रास्तबाजी का वक्त यानी कि हमारी कमर भी, हमारा चेस्ट का एरिया जो है वो भी कवर्ड है। और फिर लिखा है कि पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, यानी कि पाँव तक हम कवर।
اور لکھا ہے کہ ایمان کی سپر لگا کر، یعنی کہ وہ جو شیلڈ ہے جو کہ ہم نے پکڑی ہے، جو کہ ہمیں سر سے پاؤں تک آگے رکھنی ہے، کور کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر لکھا ہے کہ ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بچا سکو، نجات کا خود، ہیلمٹ آف سالویشن. سو خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہماری کوریج کیسی ہونی چاہیے؟ سر سے لے کر پاؤں تک. سر میرا بہت ٹھیک ہے، میں بہت دعا کرتا ہوں، میں بہت خداوند میں مصروف رہتا ہوں، I really love singing the song, you know. لیکن میرے پاؤں جو ہیں مجھے نائٹ کلب میں بھی لے کے جاتے ہیں، you know. میرے پاؤں جو ہے وہ بری راہ پر بھی چلتے ہیں. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی راہ پر، خطا کاروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، خطا کاروں کی راہ پر کھڑا نہیں ہوتا ہے. پاؤں جو ہیں وہ ہیڈ کے ساتھ رہیں گے تو پھر فائدہ ہے. آپ کے پاؤں کیچڑ میں لتڑے ہوئے ہوں اور سر جو ہے وہ بہت زیادہ پاک صاف ہو. امیجن کریں آپ کسی بھی جگہ پر جائیں، میٹنگ ہے آپ کی، یو لوکنگ سو نائس، اور آپ کے پاؤں گندے ہوں کیچڑ والے، یہ کیسا بندہ ہے، کہ تو ہو گیا ہے. سو خداوند کی کیا مرضی ہے کہ آپ کا سر سے لے کر آپ کے پاؤں تک جو ہے آپ کورڈ ہوں. دیر آر ویپنز جو کہ ہمیں خداوند نے دیے ہیں. اور اگر آپ کا سر بھی ٹھیک ہے اور کہ پاؤں بھی ٹھیک ہے لیکن بیچ جڑا ہے وہ گندے، وہ اس کا کیا کریں؟ بیچ کا ایریا جو ہے اس کو کیسے کور کریں؟ اس کو بھی خداوند نے کہا کور کرو. ایوری تھنگ شوڈ بی کورڈ. آمین. ہر طریقے کے ساتھ. اور یہ سب کچھ کب آپ کو ملے گا؟ اس سب کو پانے کے لیے you have to have the Holy Spirit. آمین. پاک روح آپ کو چاہیے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم ٹھہرے رہنا. یہ جو ہے یہ قوت کا لباس ہے. یہ جو افسیوں کے خط میں چیزیں لکھی ہیں، یہ جو ہے یہ قوت کا لباس ہے. یہ ہمارے وہ کپڑے ہیں جو قوت کے کپڑے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے روح کے سبب سے ملیں گے. This is why one person needs to be so much aligned with the Holy Spirit. اسی لیے پاک روح کو مانگتے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے جو اپنی محنت کے ساتھ یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں حاصل کریں. آپ کو راست بازی اپنی محنت سے ملے گی؟ لعنت ہے اس پر. بائبل میں لکھا ہے کہ جو شریعت کے اعمال پر تکیہ وہ لعنت کے نیچے ہے. If you think I'll do so good that I'll become so righteous, actually you're not right. Because کیا ہوگا کہ راست بازی آپ کو ایمان سے، مسیح کی راست بازی کو انہیرٹ کرنا پڑے گا. سچائی جو ہے وہ ہم میں پیدائشی آ سکتی ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ انسان کے دل کے خیالات سدا ہی برے ہیں. یہ سوچتا ہی پیدا ہے، گندی سوچ، چھوٹی سوچ. ہم گناہ والی سوچ کے ساتھ پیدا ہوئے. وچ گناہ دے جمیا منو میری مائی. ٹھیک ہے، میں گناہ میں پیدا ہوا. ہم میں سے ہر ایک نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. تو سچائی کہاں سے آئے گی؟ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. سچائی وہ ہے یسوع مسیح. صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے کیسے پہنیں گے ہم؟ صلح، سلامتی کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. عالم بالا پر ہوشیانہ. آمین. اور ان لوگوں سے جو اس کے انتظار کرتے تھے، بائبل میں کیا لکھا ہے؟ ان کے لیے کیا میسج ہے؟ صلح. صلح کا پیغام. مسیح کی پیدائش کو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر صلح کی بات ہو رہی ہے. اور صلح کس سے کرنی ہے؟ اپنے باپ سے. کیونکہ آدم نے، بائبل میں لکھا ہے کہ ہم گناہ کے اعتبار سے تو اس کے دشمن تھے، لیکن اس نے پھر بھی اپنی جان دے کر باپ سے ہماری صلح کروائی، ایک ہمیں کر دیا. اور اس صلح کی خوشخبری اب ہمیں دینی ہے. اور خوشخبری بغیر مسیح کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ خوشخبری ہے. کوئی انسان آپ کو یہ کہے کہ جی میرے کو لاؤ، میں تمہیں بہت امیر کر دیں گا، میں آپ کو یہ دے دوں گا، وہ دے دوں گا، میں پیر ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس دم ہے، میرے پاس تعویذ ہے، میرے پاس جادو ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، موکل رکھے ہوئے میں نے،
میری بڑی پہنچ ہے، میں فلاں شخص کو جانتا ہوں، اس کو جانتا ہوں، آپ آؤ تو صحیح، ایک دفعہ آپ کا کام ہو جائے گا، میرا نام ڈبل شاہ ہے، مجھے 100 دو گے میں تمہیں 200 دے آؤں گا، سارا کچھ. لیکن یہ کیا ہے؟ اس صلح کی خوشخبری نہیں ہے. یہ وہ لعنت کا پیغام ہے جو کہ دنیا کی طرف سے ملتا ہے. لیکن صلیب کا پیغام ہم ایمان لانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. ہاللیلویہ. اور ایمان کی صفت. سو ان تمام چیزوں کو ہاربر کرنے کے لیے یو ہیو ٹو آسک فار دا ہولی اسپرٹ. فرسٹ آف آل میک اٹ یور فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈیزائر کہ جب تک آپ کو روح القدس نہ ملے، آپ کو روح کا لباس نہ ملے، جب تک پاک روح کا بپتسمہ نہ ہو، keep asking. You don't need me for that. You don't need any pastor, any human being for that. Yes, you do need to have people around you جو کہ آپ کی ہیلپ کریں، جو آپ کے لیے دعائیں کریں. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ جو گراؤنڈ ہے اس کو کون کریٹ کرے گا؟ ہم کریٹ کریں گے. صفائی کون کرے گا؟ ہمیں یہ کرنی ہوگی. پاک روح کو اپنی زندگی میں آنے کے لیے جو دعوت دینی ہے وہ ہمیں دینی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پر لانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خداوند کی پاکیزگی میں ایسے لینا ہے کہ پاک روح آئے. ہاں، پاسٹر کا کام ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ کرے، اس چیز میں آپ کو گائیڈ کرے. کلیسیا کا کام ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں ہم پاک روح کو حاصل کرنے کی. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں کمر کسنے ہوئی، ہم تیاری کرنی ہوگی، خداوند سے لینا ہوگا ہمیں یہ سب کچھ خداوند سے. اور ایک اور چیز بتاتا چلو، ایک خادم جو ہے وہ obviously biblically جو ہے اس چیز کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، لیکن there was a pastor جو کہ روحانی جنگ میں بڑا strongly involved تھا، اور he was a Satanist. وہ شیطان کا جو تھا وہ پجاری تھا، اور ان کا جو ہائی پریسٹ تھا وہ. اور اس نے یہ بتایا کہ ہم کس طریقے سے جب ہم ڈیول والی سائڈ پہ تھے تو ہم کس طریقے سے لوگوں کے فرشتوں کو ریسٹ کر لیتے تھے. جیسے ہمارے فرشتے ان کی ڈیمنز کو ریسٹ کر کے کرتے ہیں، تو کہتے تھے کہ ہم لوگوں کے فرشتوں کو ریموو کر دیتے تاکہ جو ہے وہ ان کی زندگی میں اتنا گناہ لے آتے تھے کہ جو خدا نے ہمارے اوپر گارڈین اینجلز مقرر کیے ہوئے ہیں they would back off، کیونکہ ہماری زندگی میں نفرت انگیز چیزیں وہ بھر دیتے تھے. اور وہ اس طریقے سے کام کرتے تھے کہ خدا کا فرشتہ جو ہے وہ کراہیت کرے اور وہ پیچھے ہٹ جائے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہتھیار ہیں ہم ایک ایک کر کے اس شخص سے چھین لیتے تھے، اور اس کا جو اینجل ہے اس سے بھی چھین لیتے تھے ہتھیار. تو ہی سیٹ کہ اس طرح کا کام جو ہے وہ ہیونلیز میں ہوتا ہے، آسمانوں کے آسمان میں یہ سب جنگ جاری رہتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ کریں. اور ایک چیز جو آج ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے ہمیں پہننے ہوں گے. دیٹ مینس کہ پاؤں میں کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر تمہارا سلام جو ہے، اگر تمہارا میسج جو ہے کوئی نہ سنے تو کیا کرنا؟ پاؤں کی مٹی وہاں سے جھاڑ دینا، جوتوں کو وہاں سے جھاڑ دینا. جوتے کیوں؟ کیونکہ جب موسیٰ نبی پہاڑ پر گئے تھے تو خدا نے کیا کہا تھا کہ اپنا جوتا اتار دے. جوتے کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے جوتے اتروائے اور ان کے پاؤں دھوئے. جوتے کیوں؟ کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ روت کی کتاب میں کہ روت کا جو کرابتی تھا اس نے اپنا جوتا اتارا تاکہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور بوئز کو چانس ملے کہ وہ اس سے شادی کر سکے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جوتے کا تعلق میراث کے ساتھ. جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. موسیٰ کو خداوند نے کیوں کہا تھا کہ جوتا اتار؟ جگہ تو پاک تھی، لیکن بعد میں تو کبھی نہیں کہا کہ خداوند نے کہ جوتا اتار. موسیٰ کو اس لیے کہا تھا تاکہ وہ اپنا جوتا اتارے اور مصر کی میراث سے وہ اپنے ہاتھ پاؤں دھو لے اور دستبردار ہو جائے، کیونکہ اب اس کو ایک نئی میراث یعنی کنعان کے ملک کی سرزمین ملنے والی تھی. یسوع نے اپنے شاگردوں کو کیوں کہا تھا جوتا اتارنے کے لیے؟ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اب سے میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا، اب سے تم میرے دوست ہوگے، میرے بھائی ہوگے. ہاللیلویہ. ان کی میراث کو خداوند نے تبدیل کر دیا تھا. پہلے وہ نوکر تھے، پہلے وہ زمینی تھے، پہلے وہ دنیاوی تھے، اب وہ آسمانی ہیں، اب وہ مسیح کے بھائی ہیں، اب وہ مسیح کے دوست ہیں، اب وہ نوکر نہیں رہے، اب وہ گھر والے ہیں. آمین. اور بوئز کے لیے جوتا اتروایا گیا تاکہ روت جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ بوئز اور روت کا ملاپ ہو جائے.
اور آپ کو پتہ ہے کہ پرانے جوتے اتار کر پھر نئے، اور جو مصرف بیٹا تھا اس کا جوتا کھو گیا تھا، اور خداوند کے پاس جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ اس کے پاؤں میں نیا جوتا دو، اس کو نیا لباس دے دو، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دے دو، اس کو اختیار دے دو۔ اور مسیح کی صلیب کا پیغام، صلح کی خوشخبری کیا کرتی ہے؟ ہماری میراث کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم جو دنیا کے تھے، ہم جو گناہ کے تھے، ہم جو اندھیرے کے تھے، ہم جو لعنت کے تھے، ہم جو شیطان کی بادشاہی کے تھے، ہم جو دنیاوی میراث کے تھے، ہم جو موت کے تھے، ہم جو فانی تھے، خداوند نے ہمیں تبدیل کر دیا۔ ہاللیلویا۔ اس نے فانی سے غیر فانی، زمینی سے آسمانی، خاکی سے روحانی، ہاللیلویا۔ اس نے ہمیں جو ہے وہ تاریکی سے نور میں گڑھے سے نکال کر اپنے ساتھ تخت پر بادشاہوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس نے محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھایا ہے، اس نے بانج کو بچوں والی بنا کر جو ہے وہ دلشاد کر دیا ہے، ہماری میراث کو تبدیل کر دیا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے دی، تاکہ اب ہم جو ہے وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جو ہے وہ ہم موت کا شکار، ہم اندھیرے میں مرنے والوں کی طرح نہیں۔ بائبل کہتی ہے اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، موت تیری فتح کہاں ہے۔ سو تیاری کی خوشخبری کے جوتے اس لیے پہنے جاتے ہیں کہ اس سے آپ کی میراث جو ہے اس کی پہچان ہو رہی ہے، اور یہ جوتے جو ہیں وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے کہ آپ کے پاؤں کس راہ پر چلتے ہیں جو آسمانی راہ ہے۔ یہ جوتے اس چیز کی آئیڈینٹی ہے کہ آپ کی راہ کی روشنی جو ہے وہ خداوند کا کلام ہے، آپ کا چراغ جو ہے وہ زندہ کتاب مقدس ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ جوتے جو ہیں وہ یسوع نے پہنائے ہیں، کیونکہ آپ کے پاؤں کس نے دھوئے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح ناصری نے دھوئے ہیں۔ اس نے صرف 12 کے نہیں دھوئے، ہم سب کے ہی دھوئے۔ ہاللیلویا۔ وہ ایسا حلیم ہے، دیکھیں کہ وہ ایسا حلیم ہے اور ایسا خاکسار ہے کہ وہ لادو کے بچے پر بیٹھا ہے، وہ خادم بن گیا تاکہ میرے اور آپ کے پاؤں دھو دے، سر دھو دے، ہمیں سر سے پاؤں تک نیا کر دے۔ اور جوتے اس چیز کی نشانی ہے، جوتے اس چیز کی بھی نشانی ہے کہ اب ہمارے پاس ذمہ داری ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ وہ میرے پاؤں کو ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے، لنگڑا پن جاتا رہا، اس لیے ہرنیوں کے سے بنائے تاکہ ہم پہلے سے زیادہ اچھا دوڑیں۔ ایسے دوڑو کہ جیتو، بائبل کیا کہتی ہے؟ ایسے دوڑو کہ جیتو۔ اور گواہوں کا ایک ایسا بڑا بادل تمہیں گھیرے ہوئے ہے، اور ایسی دوڑ تمہیں درپیش ہے، اور ہر اس بوجھ کو جو آسانی سے الجھا لیتا اپنی زندگی سے نکال کر باہر کریں۔ جوتوں کا یہ مقصد ہے، جوتوں کا یہ مقصد ہے کہ ہم اس دنیا میں مسافرت میں ہیں۔ جوتوں کا مقصد یہ ہے کہ جب یعقوب سے فرعون نے پوچھا کہ تیری عمر کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میری مسافرت کے برس اتنے ہیں۔ اس کا دل جو تھا وہ آسمان کی طرف لگا۔ جوتوں کا مطلب یہ ہے کہ جب یوسف نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری ہڈیوں کو اس ملک میں نہ رہنے دینا، کیونکہ خداوند تمہیں وہ ملک دے گا۔ اور جب وہ بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ نکلتے ہیں تو ان کے پاس ایک تابوت بھی تھا جس میں یوسف کی ہڈیاں تھیں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے جو صادق کو سڑنے نہیں دے گا، وہ گناہ کی زمین میں نہیں رہتے، اس کی ہڈیاں وہاں سے ریموو کریں۔ یہ ہے جوتوں کا مقصد۔ جوتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت تیاری میں رہنا ہے، ہمیں ہر وقت جو ہے وہ رہنا ہے، خداوند کی انجیل کی منادی کے در پہ رہنا ہے۔ اور ایک چیز آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ ابلیس کو سب سے زیادہ نفرت کس چیز سے؟ صلیب کے پیغام سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ابلیس نے اپنا مذہب شروع کروا دیا تو سب سے پہلے کام اس نے کیا کیا؟ صلیب کی انکار کر۔ اس نے کہا جی یسوع تو مریا ہی نہیں تھی، وہ تو ویسے ہی اٹھا لیا تھا، انہوں نے دھوکہ دے دیا تھا۔ خداوند نے جو ہے وہ بائبل بتاتی ہے کہ بائبل کہہ رہا ہوں کہ ان کی کتاب بتاتی ہے کہ وہاں پر ابلیس کو کیا ہوا تھا، سوری لوگوں کو کیا ہوا تھا، یہودیوں کو دھوکہ ہوا تھا اور کسی اور کو انہوں نے صلیب پر چڑھا۔ سو ابلیس کو سب سے زیادہ پیغام جو ہے وہ بادشاہی اور صلح اور صلیب کے پیغام سے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ روحانی جنگ میں ہوں گے تو سب سے زیادہ آپ کے کام کون سی چیز آئے گی؟ خداوند یسوع مسیح کا لہو۔ آمین۔ سو یہ ہے صلح کی خوشخبری کی تیاری، یہ ہمارے لیے خداوند نے تیار کیے ہیں۔ سو ہمیں دیکھنا ہوگا میرے عزیزو، it's a serious business. We need to اپنا دل لگائیں اس چیز میں
چلے پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں لوگ جو تھے وہ لوگوں نے ہمیں کبھی سمجھایا نہیں تھا اس چیز کے بارے میں، لیکن اب تو ہمیں پتہ، آمین، اب تو ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم گھوڑوں اور خچروں کی مانند نہ ہوں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم بے لگام نہ ہوں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم بے سمجھ نہ ہوں۔